کمال حسن حضور ہے کہ گمان نفس جہاں نہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضور مدینہ میں تشریف لائے نا، یہ بھی بڑا واقعہ ہے، سنیں جب مدینہ میں تشریف آپ لائے ہیں ہجرت کر کے، اور حضرت انس بن مالک ان کی والدہ ہیں، یاد رکھیں، ام سلیم، اور اصل نام جو ہے نا وہ ہے رمیسہ بنت ملحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑی عاشق رسول تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سنے کبھی ان کے گھر میں کیلولا کرنے کے لیے دوپہر کو سونے کے لیے چلے جاتے چمڑے کے بستر پر، اور پسینہ مبارک جب نکلا تھا تو آپ اٹھ جاتے، تو وہ پسینہ جو تھا نا، پسینہ حضرت ام سلیم وہ پسینہ آپ کا شیشی میں بھر لیا کرتی۔ سیدی مرشدی یا نبی یا نبی، غلام ہے غلام ہے رسول ہے غلام ہے، رسول میں روز تیری رسول ہے، عشق مصطفیٰ زندگی بدول ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا ایک لقب ہے، یاد رکھیں، خادم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ میں جب آپ تشریف لے آئے ہیں، لے کے آئے ہیں، ان کی والدہ جو ہے نا ام سلیم، وہ جو عطر میں یعنی کہ پسینہ اکٹھا کیا کرتی تھی، حضور کی اتنی لاجواب ایسی خوشبو نہ تو کستوری میں تھی اور نہ ہی کسی پھول میں تھی۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ انہی کی بو مایہ سمن ہے، سمن یاسمین، یاسمین کا مخفف ہے شور، انہی کی بو چمیلی میں، انہی کی بو ہے حضور کی، انہی کی بو مایہ سمن ہے، انہی کا جلوہ چمن چمن ہے، انہی سے گلشن مہک رہے ہیں، انہی سے رنگت گلاب میں ہے، انہی سے حضور سے، اور حضور کا پسینہ جو تھا، پسینہ مبارک وہ تمام پھولوں سے اعلیٰ معطر تھا، کستوری بھی، ہرن کی جو خوشبو تھی اس سے کہیں اعلیٰ تھا۔ حضور بلکہ جب آپ یاد رکھیں، جب آپ گلیوں میں سے گزرتے، جس گلی سے گزرتے اور آپ اکیلے اس جگہ تشریف لے جاتے، صحابہ کرام ڈھونڈنا چاہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنے کہاں گئے ہیں، تو حضور کی خوشبو سونگتے سونگتے گلیوں میں اس طرف چلے جاتے، گلیاں معطر ہو جاتی، انہیں کی بو مایہ سمن۔ اب وہ ام سلیم جنہوں نے وہ شیشی میں حضور کا پسینہ رکھا تھا کہ وہ انس بن مالک اس وقت 10 سال کے تھے، وہ فرماتے ہیں، لکھتے ہیں کہ میری والدہ محترمہ نے جس بھی عطر میں اس کی خوشبو حضور کے پسینے کے چند قطرے ڈال دیے، وہ خوشبو دنیا کی سب خوشبوؤں سے بڑھ جاتی ہے۔ جس کپڑے کو وہ خوشبو لگا دیتے تو کئی دھونے کے بعد 10 سال اس سے خوشبو نہ جاتی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم برکات یہ ہے، اور یہ انس بن مالک نے اگر بیان کرنا تھی، ان کی بہت ساری حدیثیں ہیں۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو آپ کی عمر 10 سال تھی، ان کی والدہ ام سلیم جو پسینہ اکٹھا کیا کرتی تھی، ان کی میں بات کروں، خود بھی محبت کرنے والی، اولاد بھی حضور پر فدا ہونے والی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ تشریف لائے تو آپ کی والدہ نے کہا کہ حضور یہ میرا بیٹا 10 سال کا ہے، میں اس کو ذاتی آپ کی ذاتی خدمت کے لیے آپ کو تحفہ اور آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے قبول فرما لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال خدمت کی ہے۔ اب ذرا غور سے سنیے گا، واقعہ میں آگے میں بیان کرنے لگا آپ کو ذرا اندازہ ہو ان کی محبت، ان کی کیفیت کیا ہے۔ دیکھیں عشق مصطفیٰ،
ابھی میں نے صرف ایک بس واقعہ بیان کرنے ہیں کیونکہ ٹائم کافی ہے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ 10 سال کے ہیں. حضور جب مدینے تشریف لائے ہیں خدمت میں دے دیا. حضور 10 سال کے بعد وصال فرمایا. حضور نے 10 سال بعد وصال فرمایا 11 ہجری میں. 10 ہجری 11 ہجری. حضرت انس کی کتنی عمر ہوگی؟ 10 سال کے تھے جب آپ تشریف لائے. 10 سال کے بعد وصال فرما گئے. تو حضرت انس کتنی عمر کے تھے جب حضور نے وصال فرمایا؟ یار 10 سال کے تھے خادم ہوئے. 10 سال کے بعد حضور وصال فرما گئے. کتنی ہوگی عمر؟ 20 سال. کتنی ہوگی؟ 20 سال. اور حضور کے وصال کے بعد معلوم ہے کتنا عرصہ زندہ رہے. 104 ہجری میں وصال ہوا ہے. کتنے؟ بعض کہتے ہیں 93-94 ہجری میں. اگر یہ ہو بھی جائے چلو 104 میں اگر 20 مائنس کر دیں تو 84 سال بعد میں زندہ رہے. کتنے سال رہے؟ عراق میں بصرہ میں یہ تشریف لے کے وہاں پر تبلیغ کرتے رہے. اور سب سے آخری صحابی بصرہ میں تابعین لکھتے ہیں. حضرت امام ابن سیرین رحمت اللہ تعالی لکھتے ہیں کہ سب سے آخری صحابی جو زندہ رہے اور وصال فرما گئے آخری یہ صحابی تھے یہ حضرت انس بن مالک تھے. اب 84 سال تقریباً 80-90 سال زندہ رہے. اب عمل کیا کیا یہ عشق مصطفیٰ کی میں آپ کو بتانے لگا. توجہ سے سنیں. وہ لکھتے ہیں بتاتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک چھڑی مبارک تھی. ایک دن میں خدمت میں تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسے بزرگوں کے پاس ڈنڈا نہیں ہوتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آسان مبارک تھا. آسان. میں نے عرض کیا حضور یہ مجھے عنایت فرما دیں. مجھے دے دیں مجھے عنایت فرما دیں. حضور نے محبت کو مجھے عنایت فرما دیں. حضور کے ساتھ فرما گئے. ان کے پاس نشانی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. صحابہ کرام ایک ایک نشانیاں کرتے تھے. حضور کا منہ مبارک تھا تو خالد بن ولید نے ٹوپی میں رکھا ہوا اس کی برکت سے وہ جنگیں جیتے تھے. سیف اللہ بڑا کبھی سمجھ سکتے ٹوپی میں سیا ہوا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک صحابہ نے آپ نے ایک حج میں نا آپ کے طلحہ بن عبید اللہ ہیں وہ آپ کی حجام تھے. وہ آپ کی حجامت بال کاٹ رہے تھے تو جو زلف مبارک تھے نا بال مبارک صحابہ اکرام ایسے آپ تشریف فرما ہے. حجام اپنا کام کر رہا ہے خدمت کر رہا ہے. صحابہ اکرام سارے للچائے ہوئے ہاتھ آگے کر رہے ہیں عبداللہ بن طلحہ بن عبید اللہ کہ یہ بالوں کا تحفہ تھوڑا تھوڑا ہم سب کو دیتے تھے. اور چند جب بچے تو طلحہ بن عبید اللہ نے اپنے گھر میں لے گئے. تو پتہ کیا لکھتے ہیں حدیث میں اس بات ہے کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک جب گھر میں لے گیا ساری رات فرشتے نازل ہوتے رہے اس پہ تسبیح پڑھتے رہے. میں تسبیح سنتا رہا حضور کے منہ مبارک. اور حضرت انس بن مالک کے پاس بھی منہ مبارک تھے. ایک چھڑی مبارک ایک منہ مبارک. 84 سال تک منہ مبارک کو سنبھال کر رکھا سینے سے. اور وصیت کی جب میں وصال کر جاؤں مجھے نہلا لو کفن پہنا لو تو منہ مبارک میرے زبان کے نیچے رکھ دینا. دوسری بات وہ جو عصا تھا عصا لے لیا حضور نے عطا فرما دیا. وہ ساری زندگی عصا جو ہے نا وہ سینے سے لگا کر سینے سے جاری کیا. میاں صاحب فرماتے ہیں کہ باب چراغ عشق دا میرا تے روشن کر دے سینہ. اس طرح رکھتے ہر وقت سینے سے لگا کے رکھتے کبھی جدا نہ کرتے. اتنی محبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چھڑی سے. اور محبت کا عالم دیکھیں گا جنہوں نے ایک گھونٹ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کا پی لیا زندگی بھر وہ پھر کائنات کی ہر شے سے ان کو وہ عزیز تھا. سنیں حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں لکھتے ہیں کہ 84 سال میں
کوئی ایک رات ایسی نہیں تھی. کتنی راتیں 84 سال میں؟ 365 راتیں ایک سال میں. 84 سالوں سے ذرا ضرورتیں کتنی بنتی ہیں؟ کتنے ہزار بنتی ہیں؟ قربان جائیں پھر حسن مصطفیٰ کے عاشقوں پر اور کرم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، حضور کے کرم کرنے پر. یار جملہ سنے غور کریں. حضرت انس پتہ کیا فرماتے ہیں؟ تابعین کا فرماتے ہیں کہ ان 84 سالوں میں کوئی ایک رات ایسی نہیں گزری جب میرے محبوب آقا علیہ السلام دیدار نہ کرتے. محبت کرنے والوں کا مقام دیکھیں. اور اس کے بعد یہ تابعین کو، تابعین کہتے ہیں جنہوں نے صحابہ کی صحبت میں ایمان لا کے زندگی گزاری. صحابی کہتے ہیں جنہوں نے ایمان کی حالت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحبت گزاری. بات سمجھ رہے ہیں؟ تابعین. پھر تابعین کے آگے جو شاگرد تھے، جو لوگ تھے جنہوں نے تابعین کی صحبت اختیار کی، وہ تبع تابعین کہتے ہیں. تابعین کو وہ بتاتے ہیں اور بتانے کے بعد رو پڑتے تھے کہ میں شکر گزار ہوں اپنے آقا کا، کریم آقا کا، کہ ان کا کرم آج بھی قائم ہے. لیکن جو نظارہ 10 سال تک مدینے کی گلیوں میں براہ راست حضور کو خراب انداز کرتے ہوئے دیکھا، حضور کی واللیل صفحے دیکھی، حضور کا مدوحات چہرہ دیکھا، حضور کی والفجر کی پیشانی دیکھی، حضور کے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی کا نظارہ کیا. جو وہ زبان دیکھی، جو وہ حضور کی رنگت دیکھی، حضور کی جو چاہت دیکھی، اس کو آج بھی میں ترستا ہوں، لمحہ لمحہ ترستا ہوں کہ آج بھی وہ سارا حسن کا جلوہ میرے پاس بے نقاب ہو جائے. یہ ہے کہ مصطفیٰ. اور اب سنیں ایمان کو تازہ کرنا. حضرت انس بن مالک نے وہ جو چھڑی مبارک تھی، وہ چھڑی مبارک اپنے سینے سے لگا کے رکھی. اتنی محبت کرتے تھے. کائنات کی ہر شے سے عزیز اور قیمتی اس چھڑی مبارک کو، حضور کی چھڑی مبارک کو رکھتے تھے. اب آگے کیا؟ جب آپ کے وصال کا وقت قریب آیا، آپ نے ایک تو وصیت کی نا، میرے پاس جو حضور کے منہ مبارک ہیں وہ میری زبان کے نیچے رکھ دینا، اور یقیناً ان کی برکت سے جو ہے فرشتوں کے جواب میں آسانی ہوگی. ٹھیک ہے؟ اب جب ایک تو یہ وصیت، دوسری وصیت پتہ کی، یہ کہا کہ جب، اور یاد رکھنا ایک بات، مسئلہ سمجھ لیں، علماء بیٹھے ہیں، مسئلہ سمجھ لیں. جب انسان کو نہلا لیں، کفن پہنا لیں، دفنانے لگیں تو کوئی چیز میں لکڑی فالتو چیز کوئی نہیں رکھ سکتے آپ. لیکن آپ نے پتا کیا وصیت کی کہ جب مجھے نہلا لو، کفن پہنا لو، قبر میں لحد میں اتارنے لگو، تو ایک کام کرنا، یہ چھڑی مبارک کفن ہے میرے سینے کو برکت دینا. اور امام تابعین حضرت امام ابن سیرین کا زمانہ ہے، بڑے پڑھے لکھوں کا زمانہ. اب جنہوں نے صحابہ کرام شاگرد اختیار کی، اور ایسا ہی ہوا سب تابعین کی موجودگی میں اب ان کو دفنایا گیا، کفن کے اندر چھڑی رکھی گئی. اچھا، دفنانے کے بعد اب میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں، جو میں اب آپ کو ایک ماہیہ سنانے لگا نا، وہ کمال کر دے گا. یہ سارے واقعے کی نا حضرت انس بن مالک کی کیفیات وہ ناقابل بیان ہے. پتہ نہیں کیا کیا ان کی محبت کے کیا کیا نظارے تھے، کیا کیا سوچا تھا. لیکن میں آپ کے ایمان کے تازہ کرنے کے لیے ایک شعر اس کے ساتھ جوڑنے لگا. یہ میری کم عقلی ہے، لیکن میں آپ کو محبت کا ایک جام بنانے کے لیے کہ ان کا نظر آتا یہ ہمارا کیا ہے. وہ چٹے رنگ دا بادام ہوسی، چٹے رنگ دا بادام ہوسی، سونیا جوندیاں میں تیریاں، مویا مٹی دی غلام ہوسی، سونیا جوندیاں میں
ہو مویا مٹی بھی غلام ہوسی. یہ ہے عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. درود پاک پڑھیں, قرآن سیکھیں, آپ کی زندگی میں انشاءاللہ برکتیں ہیں. اور دوسرا کام محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جینا مانا رکھیں. اگر کوئی غلط کر رہا ہو تو مت سوچیں کہ یہ میری پگڑی اچھے گی یا یہ ہوگا. اگر کوئی غلط کر رہا ہے تو آپ کو اتنا پتہ نہ چاہیے کہ میں یہاں اگر نہ بولا تو میرے آقا ناراض ہو جائیں گے صلی اللہ علیہ وسلم. وہاں پر بولیں, آپ کو عزتیں ملیں گے, ظاہر نہیں عزت ملے گی, لیکن آپ کو پھر ایسی ایسی عزتیں ملیں گی. اللہ تعالیٰ کہاں سے عزتیں ملے ہیں وہ کمال ہوگا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی غلامی نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنا کرم فرمائے, اپنی خاص عنایات آپ سب پر رکھے, اپنے کرم کی فضل کی ارتفاق کی ہمیشہ باشیں آپ کے گھروں پر, آپ کی اولاد پر, آپ سب پر. اور جنہوں نے یہ محفل کروائی ہے اللہ تعالیٰ دن دگنی رات چگنی ان کو ترقی عطا فرمائے, ان کے رزق میں, مال میں, عمل میں, علم میں ہر جگہ ترقی عطا فرمائے. جنہوں نے حاضری دی ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کو دنیا میں سنوار دے اور آخرت میں بھی کامیابی عطا فرمائے. اور آخر دعوانا الحمدللہ.